السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ چونکہ ٹاپک تو یہ کافی کنٹروورشل ہے، لیکن اس کو چھیڑنے کا مقصد یا اس پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف میں یوٹیوب پر دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایتھیزم کا جو ہے نا وہ شور مچا ہوا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قائل بھی ہو رہے ہیں کہ مطلب جو کچھ اس طرح کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ کو وہ باتیں ٹھیک تب لگیں گی جب آپ کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس ان باتوں کے لیے دلیل نہیں ہوگی۔ اور دلیل آپ جب تک قرآن کو، اللہ کو یا کسی دوسرے مذہب کو جب تک آپ پڑھیں گے ہی نہیں، جب تک آپ جانیں گے ہی نہیں، تو وہ تو پھر آسانی ہے نا کہ ایک جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہاں چند سالوں کے لیے اپنی جان چھڑا کر آگے کہاں جانا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، ان سے یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں ہم اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، تو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے ہم نے؟ مطلب مرنے کے بعد ہم نے کدھر جانا ہے؟ اس کا ہمیں جواب دیں۔ مطلب ایتھیسٹ کیا اب یہ اپنے جلائیں گے باڈی کو، ختم، فنش؟ اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے ہر غلط کام کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے کہ تاکہ سامنے والا بندہ قائل ہو جائے۔ میں نے چوری اس لیے کی کیونکہ میں مجبور تھا، میں نے فلاں کام اس لیے کیا کیونکہ یہ وجہ تھی۔ تو انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ غلط کام کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے۔ تو جو لوگ دین کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہے دین کی سمجھ دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ لیکن جو لوگ اس سے گمراہ ہو گئے ہیں، اب ان کو وجہ بھی تو چاہیے نا۔ ان کو خود بھی تو یہ تکلیف ہے کہ اچھا ہم نے دین چھوڑ دیا تو اتنے سارے لوگ دین پہ کیوں چل رہے ہیں، چلو ان کو بھی اپنے ٹریک پر لے کر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو جسٹیفیکیشن تو چاہیے نا۔ اب وہ چاہے ادھر کا تیر ادھر ماریں، بات کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، اور امت کو کنفیوز کر کے تو یہ بتائیں کہ بھئی جو دین ہے نا اس میں بڑے بڑے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا دین کو چھوڑ دو۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا نا۔ مطلب آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ آپ ایک دفعہ دین کی، میں یہ کسی کو نہیں کہتی کہ ایتھیسٹ نہ بنو، دین کو، اسلام کو مکمل پڑھ لو، جان لو، پھر اگلا قدم اٹھاؤ، پھر جاؤ۔ اگر تم پورا دین پڑھنے کے بعد، پورے دین پہ فوکس کرنے کے بعد، اور تم نے یہ طلب بھی پیدا کی کہ اگر اللہ ہے تو میں اس کو تلاش کروں گا، آپ نے یہ طلب بھی رکھی، پھر آپ نے قرآن کو بھی پڑھا، اور اس کے بعد آپ ایتھیسٹ بنے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، آپ پورا دین پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پائے تو پھر تو آپ کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں۔ لیکن دین پڑھا ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ جو بھی ابھی یوٹیوب وغیرہ پر ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اسلام کو مکمل پڑھا ہے، آپ نے کرسچینٹی جو مذہب ہے اس کو پورا پڑھا ہے؟ تو ان کا کیسے جواب تھا، میں نے ان مذاہب کو پورا تو نہیں پڑھا لیکن میں نے جتنا سمجھا۔ آپ نے جب پڑھا ہی نہیں تو اب فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ غلط ڈیسیجن خود بھی لیں اور پھر اس میں دوسروں کو بھی گھسیٹیں کہ دوسرے بھی آؤ؟ پھر مجھے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں ڈیبیٹ کروں۔ اسلام ڈیبیٹ کا مذہب نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں۔ میں آپ کو اللہ رب العزت کی دعوت دے سکتی ہوں کہ اسلام کی طرف آئیے اور قرآن کی طرف آئیے، اس کو ایک دفعہ جانچ لیجئے، ایک دفعہ اچھے طریقے سے پرکھ لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے، بغیر دین کو پڑھے اور بغیر کسی بھی چیز کو جانچے آپ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسری امت کو بھی ساتھ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے نا۔ تو تھوڑا سا اس چیز پر ورک آؤٹ کر کے پھر اگر ڈیبیٹنگ میرا مقصد